الا من ارتضى من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو پسندیدہ رسولوں کو غیوب پر، علم غیب پر مسلط کرتا ہے، کامل اطلاع دیتا ہے، کشف تام عطا فرماتا ہے. اور یہ علم غیب انبیاء کے لیے معجزہ ہے. اللہ کے ولیوں کو بھی اگرچہ علم غیب پر اطلاع دی جاتی ہے، مگر انبیاء کا علم باعتبار کشف و انجلا اولیاء کے علم سے بہت بلند اور بالا، عرفہ اور اعلیٰ ہے. اولیاء کے علوم انبیاء ہی کی وساطت اور انہی کے فیض سے ہوتے ہیں. یعنی غیب کا علم انبیاء جانتے ہیں اور انبیاء کے وسیلے سے اولیاء جانتے ہیں. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. وہ اللہ کے ولیوں کے لیے علم غیب کا قائل نہیں تھا. ان کا خیال باطل ہے اور کئی احادیث کے خلاف ہے، اور اس آیت سے ان کا تمسک صحیح نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو دیتا ہے. تو اس سے معتزلہ یہ استدلال کرتے تھے کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ملتا. ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ کئی احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ولیوں کو کشف و کرامات عطا فرماتا ہے اور غیب کی بہت ساری باتوں پر اطلاع دیتا ہے. سید المرسلین، سید الرسل، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسندیدہ رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ سیاستہ کی معتبر احادیث سے ثابت ہے. اور یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پسندیدہ رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے. مجھے ایک کتاب میں پڑھ کر بڑا دکھ ہوا. سعودی عرب سے ایک قرآن پاک چھاپا گیا جس میں اردو ترجمہ ہے، اردو اس میں تشریح ہے، تفسیر ہے. آج کل لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، جب واپس ہوتے ہیں تو انہیں تحفتاً یہ دیا جاتا ہے. اس میں کئی جگہ پر غلط ترجمہ ہے اور اس میں کئی جگہ غلط تفسیر بیان کی گئی ہے. ایک جگہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت لکھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. بس یہاں تک. لیکن جو آگے ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہے، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور اتنا حصہ دے کر یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان کسی بات میں سے آدھی بات لے لے اور آدھی بات چھپا دے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا رب العالمین تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے. تو یہاں پر واضح موجود ہے کہ اللہ پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے، فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. یعنی جو
لوگوں کے پاس ہے، انبیاء کے پاس ہے، سب اللہ تعالی جانتا ہے. ہر چیز کی گنتی اللہ نے شمار کر رکھی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ تمام مخلوقات، تمام اشیاء، تمام چیزیں محدود ہے، محصور ہے، متناہی ہیں، یعنی ان کی حد ہے. کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیزیں غیر متناہی نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کا علم، اللہ کی معلومات الہیہ غیر متناہی ہیں. اللہ کا علم لامحدود ہے، مخلوق کا علم محدود ہے، اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا. سورہ جن کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.